بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی خاتون کا قصہ جو ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے غرض سے نکلا۔ میں رستے میں جا رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ دیکھا، غور کیا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اون کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ غالباً وہ رستہ بھٹک کر اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون نے جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم، نہایت رحم والے رب کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، مراد یہ کہ میں رستہ بھول گئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ خاتون، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، مراد یہ تھی کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، آپ یہاں کب سے ہیں؟ خاتون، ثلاث لیال سویہ، 3 رات متواتر۔ عبداللہ بن مبارک، آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ خاتون، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ خاتون، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ عبداللہ بن مبارک، یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے۔ خاتون، اتم الصیام الی اللیل، روزے رات کے آغاز تک پورے کرو، مراد یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزہ رکھے تو بے شک اللہ شاکر اور علیم ہے، یعنی میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ خاتون، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ عبداللہ بن مبارک، آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ خاتون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات نہیں کرتا اگر یہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی چونکہ انسان کے کہے ہوئے ہر لفظ کو ایک فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے احتیاطاً میں قرآن کے الفاظ میں بات کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہے، یعنی جس معاملے کا تم سے کوئی تعلق نہیں اسے مت پوچھو یا گفتگو برائے گفتگو مت کرو۔ عبداللہ بن مبارک، مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلطی کی۔ خاتون، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے۔ عبداللہ بن مبارک، کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلے سے جا ملنا پسند کرے گی؟ خاتون، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے یہ احسان سلوک کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ خاتون اس پر سوار ہو جائے۔ خاتون، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور عورت سے کہا وہ سوار ہو جائے۔ جب وہ عورت سوار ہونے لگی تو اونٹنی بتک اٹھی۔ خاتون، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو امداد کے لیے کہا، جسے وہ بخوبی سمجھ گئے، وہ اونٹنی کو کنٹرول کرے تاکہ وہ خاتون آسانی سے اس پر سوار ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک، تو آپ صبر کریں تاکہ میں اونٹنی کو گھٹنا باندھ دوں۔ وہ خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذہانت اور سمجھداری کی داد دیتے ہوئے کہنے لگی، فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا، یعنی آپ بہت سمجھدار ہیں کہ بات سمجھ گئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں نے اونٹنی کا پاؤں باندھا اور اس خاتون سے سوار ہونے کو کہا تو وہ بوڑھی عورت سوار ہوتے ہی قرآن کی یہ دعا پڑھنے لگی،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیزی سے چلنے لگا اور سیٹی جو اونٹ کو چلانے کے لیے بجائی جاتی تھی بجانے لگا۔ خاتون وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عبداللہ بن مبارک آہستہ آہستہ چلنے لگے اور شعر پڑھنا شروع کر دی۔ خاتون فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن پڑھو اور قرآن میں سے جتنا آسان ہو، یعنی شعر وغیرہ کی بجائے قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مبارک میں نے کہا تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے۔ خاتون وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی آپ بھی بہت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ خاتون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں تکلیف ہو، یعنی اس کا خاوند زندہ نہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا یہاں تک کہ میں قافلے کو پا لیا تو میں نے اس عورت سے کہا یہ قافلہ ہے، تیرے قافلے میں کوئی ہے؟ خاتون المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یعنی قافلے میں میرے بیٹے اور مال ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ خاتون وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور کچھ اور نشانیاں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرے، یعنی وہ قافلے کے رہبر یا گائیڈ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عمارت اور خیموں کا ارادہ کیا اور میں نے کہا یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہیں، یعنی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہیں تاکہ ان کو بلاؤں۔ خاتون واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، پھر چاند کی طرح کے نوجوان برآمد ہوئے۔ پھر جب ہم بیٹھ گئے تو بوڑھی عورت نے کہا، ترجمہ اپنے میں ایک کو اپنا سکہ دے کر اس شہر بھیجو اور اسے چاہے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی بوڑھی عورت نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو بہترین کھانا لانے کا حکم دیا تو ان میں سے ایک لڑکا گیا، اس نے کھانا خریدا اور وہ انہیں میرے سامنے پیش کیا۔ خاتون کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ اس کے کام کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا، یعنی اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی مہمان نوازی کی۔ عبداللہ بن مبارک نے اس بوڑھی عورت کے لڑکوں سے کہا مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اپنے معاملے کی خبر نہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے بتایا کہ ہماری والدہ 40 سال قرآن کی زبان ہی گفتگو کرتی ہے، اس خوف کی وجہ سے کہیں ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، پس پاک ہے وہ ذات جو قادر ہے ہر چیز پر۔ عبداللہ بن مبارک ذالک الفضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہے جو جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔